الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل رمضان کی برکتوں سے ہم مالا مال ہیں اور تیسرا روزہ ہمارا گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کی برکتوں و عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رمضان میں روزے فرض ہیں، تو ایک مسلمان کے لیے کہ جس پر روزے فرض ہوا کرتے ہیں، روزے کے احکام سیکھنا بھی فرض ہیں۔ تو دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے ہمارے لیے نعمت سے کم نہیں ہیں، لہٰذا ابھی روزوں سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق اور بھی شرعی مسائل ہمیں سیکھنے کو ملیں گے، تو لہذا مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا مہینہ، قرآن کی تلاوت کا یہ مہینہ ہے، تو جتنا ہو سکے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پیش کیجئے۔ آئیے سلسلے میں آپ کی کورس کو ہم شامل کرتے ہیں۔ جو اپنے گھر میں نہیں دے اور جیسے زکوٰۃ کا مہینہ آئے اور جو زکوٰۃ دوسروں مستحق کو دیتا ہے، گھر میں نہیں دیتا ہے، اس کی آپ بتائیں گے وضاحت؟ جی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے زکوٰۃ کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے سوال یہ کیا کہ کوئی شخص گھر میں زکوٰۃ نہیں دیتا، باہر زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، حکم تو یہی ہے کہ آدمی کو جب زکوٰۃ نکالنا ہو تو اپنے گھر والوں میں، قریبی رشتہ داروں میں دیکھے کہ کون مستحق ہے، صحیح، اور ان کو زکوٰۃ ادا کرے۔ اب گھر میں بھی بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جن کو نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اور جس کی آپ اولاد ہیں یعنی والدین، دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ صحیح، شوہر بیوی، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، ان کی اولادیں ہیں، اگر وہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے تو انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان کو چھوڑ کر باہر زکوٰۃ دے دینا، زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے صدقے کو قبول نہیں فرماتا کہ جو اپنے قریبی رشتہ داروں کو تو چھوڑ دے، بیچارہ وہ مستحق ہے، جانتے ہوئے کہ مستحق ہے نہیں دے رہا، اور باہر وہ خوب دے رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور جو ہے اس کا صدقہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو لہذا سب سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کو، جو رشتہ دار میں نے گنوائے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں، جبکہ وہ سید اور ہاشمی نہ ہوں ٹھیک ہے، اور وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں، تو انہیں زکوٰۃ دی جائے۔ زکوٰۃ کے مستحق کے لیے دیکھیں کیا چیز دیکھی جائے۔ اکثر یہ پریشانی رہتی ہے کہ بھی زکوٰۃ کا مستحق کون ہے۔ صحیح، کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو کہتے ہیں بھئی یہ زکوٰۃ کی مستحق ہے، حالانکہ بیوہ ہونا زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے لیے شریعت نے بیان نہیں کیا۔ صحیح، کئی بیوہ ایسی ہوتی ہیں جن پر زکوٰۃ خود فرض ہوتی ہے، صحیح، نکالنا خود لازم ہوتی ہے۔ تو اصل جو مدار ہے جو شریعت نے بیان کیا وہ ہے کہ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ وہ کیسے جانیں گے؟ کہ وہ شریف فقیر ہو۔ اب شریف فقیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے پاس نہ سونا ہو، نہ چاندی ہو نصاب کے برابر، نہ ضرورت سے زائد نصاب کے برابر رقم ہو، اور فی زمانہ پاکستان میں جو ہے زکوٰۃ کا جو نصاب ہے 40,000 کے اندر ہے۔ صحیح، اب 40,000 کسی کے پاس ہیں ضرورت سے زائد رکھے ہوئے، یا اس نے کمیٹی میں ڈالے ہوئے ہیں، یا اس کے پروویڈنٹ فنڈ میں جمع ہوئے ہیں وغیرہ، تو اس طرح کسی کے پاس یہ رقم موجود ہے تو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے۔ اسی طرح وہ کسی کے پاس 1 تولہ سونا موجود ہے، صحیح، تو
تو اسے بھی زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے، اگرچہ اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 1 تولہ ہے فقط. صحیح. تو کیونکہ 1 تولہ سونا جو ہے وہ قیمتاً 52.5 تولہ چاندی سے زائد ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ 1 تولہ سونا 60,000 کے قریب ہے اور 52.5 تولہ چاندی 40,000 کی آ جاتی ہے، تو ایسے کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو لہذا یہ چیزیں دیکھی جائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ کیسے پہچان ہو؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ دینے سے پہلے کم سے کم غور و فکر تو کریں. صحیح. کہ یار میں جس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں. آپ سوچیں تو صحیح. آپ نے غور کیا، جو معلومات کر سکتے تھے آپ نے معلومات کی، اور آپ کو وہ زکوٰۃ کا مستحق لگا، تو آپ نے اسے مستحق سمجھ کے زکوٰۃ دے دی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. شریعت اتنا کہتی ہے کہ آپ سوچ و بچار کریں، تحری کر کے زکوٰۃ دیں، بغیر تحری کر کے زکوٰۃ نہ دیں. آپ نے تحری کر کے غور و فکر کر کے مستحق سمجھ کے زکوٰۃ دے دی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اگرچہ دینے کے بعد یہ ظاہر ہوا یار یہ تو مستحق نہیں تھا، صحیح، لیکن کیونکہ دیتے وقت جو ہے آپ نے غور کیا تھا اور آپ نے مستحق سمجھ کے دیا تھا، تو لہذا آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اولین ترجیح جو ہے اپنے رشتہ داروں کو دینی چاہیے. مدنی شہر کے ناظرین، مفتی صاحب نے ایک مفصل جواب ہمیں عطا فرمایا اس حوالے سے کہ زکوٰۃ جو گھر والے ہیں، جس طرح کی کال ابھی آئی تھی کہ اپنے گھر والوں کو نہیں دیتے دوسروں کو دیتے ہیں، تو اس کا جواب ہمیں ارشاد فرمایا کہ اولاً اپنے گھر والوں سے ابتدا کی جائے، اور بالخصوص جو اس میں سے مستثنیٰ کیے گئے ہیں، جن کو مائنس کیا گیا ہے، ان کے علاوہ جو گھر والے بنتے ہیں ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے. اور ظاہر ہے اگر ایسا نہیں کریں گے، اور ہم اس معاشرے میں دیکھتے بھی ہیں کہ بازاروں میں دیگر مقامات پر وہ خیرات اور اس طرح کا راشن کی تقسیم اور نہ جانے کیا کیا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ تکلیف کے اندر ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا صدقہ قبول نہیں فرماتا جو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر دوسروں پر کیا جائے. تو لہذا کوشش یہ کی جائے کہ ابتداءً اپنے جو خونی رشتہ دار بیان کیے گئے ان سے ہی ابتدا کی جائے. جی اگلی کال لیں گے ہم. میرا سوال یہ تھا کہ میرے پاس ایک مکان تھا جس کی رقم مجھے ملی ہے، اور یکم رمضان کو میں اپنی زکوٰۃ کا نصاب بناتا ہوتا ہوں. اب بات میں نے یہ پوچھنی تھی کہ یہ جو مکان ہے یہ بیسیکلی میں نے اپنی رہائش کے لیے لینا تھا، اور اس کی کیش میرے پاس ہے، تو اس جو رقم ہے اس رقم پہ زکوٰۃ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا جو سال ہے ہمارا، مثال کے طور پہ رمضان کی 1 تاریخ کو ہی کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور اچانک کوئی بھی ذریعہ ایسا بنا کہ 30 شعبان کو یا 29 شعبان کو کچھ مال مزید ہمارے پاس آ گیا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ ایسی صورت میں دیکھیں، سال پورا ہونے سے پہلے جو بھی رقم آئے گی ضرورت سے زائد، وہ اسی میں ہی ایڈ ہوتی رہے گی. صحیح. اور سال پورا ہونے پر جو ہے مکمل زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اب انہوں نے سوال کیا کہ انہوں نے اپنا مکان لینا ہے، صحیح، اس لیے ان کے پاس کچھ رقم ہے، جمع ہے. صحیح. تو دیکھیں جب تک یہ مکان لیں گے نہیں، رقم جمع ہے، تو ہر سال جو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوتی رہے گی. اور سال پورا ہونے سے پہلے جو ان کے پاس یہ رقم آئی ہے، صحیح، تو ان کا جب بھی سال جس دن بھی پورا ہوتا ہے اس دن اس رقم کا بھی حساب لگائیں گے، صحیح، اور اس کی بھی زکوٰۃ وہ ادا کریں. جیسے یہ جو کہا جاتا ہے کہ پورا سال رقم پر گزر جائے، تو اس رقم پر تو پورا سال نہیں گزرا. دیکھیں ہر رقم پر ہر مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. نصاب پر سال گزرنا ہے. صحیح. کہ ایک شخص صاحب نصاب ہے، اس کے بعد 40,000 یا اس سے زائد رقم موجود ہے، صاحب نصاب ہو گیا، اب اس کا سال شروع. صحیح. اب دوران سال جو بھی مال آتا رہے گا وہ اسی نصاب میں شامل ہوتا رہے گا. صحیح. تو اصل نصاب پر سال گزرنا ہے کہ سال کے شروع اور آخر میں نصاب پورا ہو اور سال کے دوران جو ہے بالکل زیرو نہ ہوا ہو. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو سال کا شروع اور آخر دیکھا جاتا ہے. دوران سال اب جو بھی رقم آئے گی، چاہے سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے بھی آئے گی، اگرچہ اس کو ایک دن گزرا ہے، صحیح، چونکہ نصاب پر سال پورا ہو رہا ہے تو اس پر بھی سال پورا ہونا مانا جائے گا، اس کی زکوٰۃ دیں گے. دوران جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوران سال نصاب زیرو نہ ہوا ہو، تو اس سے کیا مراد؟ ایک شخص صاحب نصاب ہے، اب 40,000 تھے، 40,000 سے 30,000 ہو گئے، پھر 20 ہو گئے، پھر زیادہ ہو گئے، لیکن کم زیادہ ہو، نصاب سے تو کم ہو گئے لیکن بالکل زیرو نہ ہوا، کہ کچھ بھی نہ ہو. صحیح. تو اگر دوران سال یہ ہوتا رہا لیکن اینڈ میں آ کر جو ہے اس کے بعد نصاب پورا ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا. ٹھیک. اور ایک شخص صاحب نصاب تھا اور دوران سال ہی اس کے پاس سارے پیسے خرچ ہو گئے، ٹھیک ہے، یا بیچارہ مقروض ہو گیا، صحیح، زیادہ مقروض ہو گیا، تو ایسی صورت میں اب اس کا نصاب جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب دوبارہ سے جب اس کے پاس ضرورت سے زائد نصاب کے برابر رقم آئے گی، اس وقت یہ صاحب نصاب ہوگا اور اس کا سال شروع ہوگا. صحیح.
کتنی پیاری بات مدی چینل کے ناظرین ہمیں سیکھنے کو ملی کہ نصاب سال کی ابتدا اور انتہا کے اندر ہونا ضروری ہے۔ درمیانے سال اگر نصاب زیرو نہیں ہوا یعنی ساری رقم ختم نہ ہوئی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ سال کی ابتدا میں نصاب تھا، اب جب وہ پورا سال 12 ماہ گزر گئے، وہی تاریخ آ گئی اور نصاب مکمل ہے، تو بھلے اس سال کے یعنی جو تاریخ آئی اس سے 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے مزید اگر مال آیا تو یہ اس میں شامل کر لیا جائے گا اور کل مال پر پھر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو یہ ہیں سلسلوں کی برکت ہے کہ الحمدللہ ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ جی مزید کالس لیں گے ہم۔ میرا مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال ہے کہ مجھے ایک شخص نے کہا کہ میرا کام بہت مشکل ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے بارے میں مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اس کا کیا حل ہے؟ حضور گرمی ہے، روزہ بڑا ہے، بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے، اس طرح کے وسوسے آتے ہیں اور لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بہت مشقت والا کام کرتے ہیں جی لیکن اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ روزہ نہیں چھوڑتے، روزے پابندی سے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں فقہائے کرام نے تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ رمضان کے دنوں میں ایسا کام کرنا کہ جس سے ایسی کمزوری پیدا ہو کہ روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو جائے صحیح، کیا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، تو شریعت نے جو ہے ایسا مشقت والا کام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تو لہذا اس کام میں کمی لائی جائے۔ فقہائے کرام نے بیان کیا، جیسے مثال دی ہے کہ بھائی روٹیاں پکانے والا وہ دوپہر تک پکائے باقی دن آرام کرے، صحیح، اسی طرح جو تعمیرات کا کام کرتے ہیں وہ بس دوپہر تک کام کریں باقی دن آرام کریں۔ اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ وہ 1 بجے رمضان کے مہینے میں تقریباً سب کی ہی کاموں کی تخفیف ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اپنے کام میں تخفیف لانا چاہیے، صحیح، کام میں تھوڑی کمی لائے اور بقیہ دن آرام وہ کرے تاکہ وہ روزے پورے کر سکے۔ تو یہ شرعی عذر اس کا نہیں بنے گا کہ مجھے تو کام کرنا پڑتا ہے تو لہذا میں جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ایسی صورت میں وہ گناہگار ہوگا اور عذاب نار کا حقدار ہوگا، اس پر لازم ہے کہ توبہ کرے اور جتنے روزے اس طرح چھوڑیں اس کی قضا کرے۔ تو لہذا اب رمضان جتنے روزے باقی ہیں کوشش کر کے روزے اس نے رکھنے ہی ہیں۔ اب جہاں تک تعلق کام کا ہے تو کام میں وہ کمی لائے، صحیح، نہ یہ کہ کام میں تو کمی نہیں لا رہا، روزے چھوڑ رہا ہے تو اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ تو روزے اب جو چھوڑ رہا ہے تو وہ کیا مطلب 60 روزے رکھے گا یا 1 روزہ رکھے گا؟ لیکن جو روزہ سرے سے ہی نہ رکھے ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس پر صرف قضا لازم ہے، یعنی 1 دن کی قضا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور معذاللہ 60 روزے اس پر ہوتے ہیں جو روزہ رکھ کر توڑ دے، جان بوجھ کر توڑ دے اور کفارے کی شرائط پائی جائیں تو پھر وہ کفارے کے 60 روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں اور 1 روزہ جو ہے قضا کا بھی رکھنا ہوتا ہے۔ اب کوئی بھی شخص رمضان المبارک کا بغیر عذر کے اگر روزہ نہیں رکھتا، جیسے انہوں نے کہا کام کاج کی وجہ سے، تو یہ ایسا عذر نہیں ہے کہ جو شریعت نے اس کو معتبر مانا ہو کہ بھائی ٹھیک ہے کام کاج کرنا پڑتا ہے تو لہذا روزہ چھوڑ دو، کام کاج کرو بعد میں کام کاج تو سارا سال کرنا ہوتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ کام میں تخفیف لے کر آئے، تو لہذا جو ہے وہ کام میں تخفیف کرنا یہ ضروری ہے اور یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس نے بغیر عذر کے جو آزار شریعت نے بیان کیے رمضان شریف کا 1 روزہ ترک کر دیا تو زمانے بھر کے روزے بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو کام کا جو ہم کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ تو جو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرما رہا ہے تو اس کی رضا کے لیے ہمیں روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو وہ رب تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہماری روزی کو بند کر دے، لیکن اس کی رضا کے لیے، وہ مغفرت کو طلب کرنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے ہمیں یہ روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے، اپنے کام میں کمی کریں، روزے کو چھوڑنے کا اپنا ذہن نہ بنائیں کہ یہ دن گنتی کے ہوتے ہیں، بہت جلدی گزر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج 30 روزہ ہم گزار رہے ہیں، کل کسی بات تھی کہ ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، تو آپ دیکھیں کتنی اسپیڈ سے رمضان جو ہے وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ روزے رکھیں گے، اس کی برکت سے آپ کی روزی میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا اور بے شمار برکتیں ہمارا مقدر بنیں گی۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ مفتی صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں اور بال کٹوا سکتے ہیں؟ یہ عوام میں اس طرح کے بہت سوال پائے جاتے ہیں، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، عطر لگانا، مسواک کرنا،
کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح جسم کے جو غیر ضروری بال ہیں اسے بھی صاف کر سکتے ہیں، کوئی صحیح. حرج نہیں ہے. تیل اور لگانا، تیل لگا سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، مسواک کر سکتے ہیں. مسواک کرنا خود سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے، روزے کی حالت میں مسواک کرنے کی اجازت ہے. تو ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، بالوں کو بھی سنوار کر سکتے ہیں. ہاں جن بالوں کی کاٹنے کی ممانت ہے، صحیح جیسے داڑھی شریف کو حد شرع سے کم کاٹنا، صحیح وہ تو روزے کے علاوہ بھی ناجائز و حرام ہے، منع ہے، اور روزے میں اور زیادہ اس کی ممانت سخت ہو جائے گی. صحیح. تو مدنی چینل کے ناظرین، رمضان شریف کے جو روزے ہیں اس کے احکام سیکھنے کے لیے بہترین کتاب فیضان رمضان الحمدللہ موجود ہے. تو آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. جہاں جہاں آپ رہتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز موجود ہیں، آپ وہاں سے اس کتاب کو حاصل کریں، اس کا مطالعہ کریں. اس میں الحمدللہ روزوں کے فضائل، رمضان کے فضائل، احکام روزہ، بہت کچھ اس کتاب کے اندر موجود ہے. تو یہ جو بظاہر چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں الحمدللہ یہ اس کتاب میں آپ کو مل جائیں گے. اور روزے کے احکام سیکھنا تو ویسے بھی ہم پر فرض ہیں، تو انشاءاللہ یہ کتاب آپ کی زبردست مددگار ثابت ہوگی. جی اگلی کال لیں گے ہم. سوال عرض کرنا تھا کہ اگر ایک بیوہ عورت ہو، اس کے بچے بھی ہوں، جوان ہوں، لیکن وہ اس کی مدد نہ کرتے ہوں، اور اس بیوہ عورت کی ملکیت میں ایک اگر لاکھ کے قریب روپے کی ملکیت ایک بھینس بھی ہو، تو کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ کیا فرمائیں گے حضور؟ دیکھیں ایسی بیوہ کو جس کے پاس انہوں نے کہا کہ 1,00,000 روپے رکھے ہوئے ہیں، تو اسے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے نا، بلکہ سال گزرنے پر تو اس پر 1,00,000 پہ زکوٰۃ بھی اس کو دینی پڑے گی، صحیح. جو ضرورت سے زیادہ اس کی پر رقم ہے. اب چاہے دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے بس اس کو زکوٰۃ دینی ہے، اسے قربانے کی کھالیں دینی ہیں، دیگر چیزیں دینی ہیں. مدد کرنا اچھی بات ہے، صحیح. لیکن جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں نا، جیسے زکوٰۃ، فطرہ، قسم کا کفارہ، روزوں کا فدیہ، یہ واجبات کہلاتے ہیں. صحیح. تو یہ ہر شخص کو نہیں دے سکتے، یہ اسی کو دے سکتے ہیں جو مستحق ہو. ٹھیک ہے. تو مستحق ہونے کے لیے شریعت نے بیوہ ہونا بیان نہیں کیا. صحیح. جیسے میں نے آج کیا کہ کئی بیوائیں ایسی ہیں جس میں خود زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اب انہوں نے خود کہا سوال میں کہ بیوہ ہیں، ٹھیک ہے، اولاد مدد نہیں کرتی، لیکن ان کے پاس جو 1,00,000 روپے جمع ہے، صحیح. تو ایسی صورت میں تو وہ خود صاحب نصاب ہیں، صحیح. اور ان پر جو ہے زکوٰۃ نکالنا لازم ہوگا، لہٰذا ایسی بیوہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اچھا 1,00,000 روپے جمع نہ ہو لیکن 1,00,000 روپے کی کوئی ملکیت ہو، کوئی چیز ایسی ہو. جی دیکھیں، ضرورت سے زائد کوئی بھی چیز ہو، اگرچہ ان چیزوں پہ زکوٰۃ نہ ہوتی ہو، ٹھیک. یہ گھریلو سامان بھی ہو سکتے ہیں، صحیح. جو سارا سال استعمال نہیں ہوتے. صحیح. آپ کسی کے پاس جو ہے پلاٹ وغیرہ بھی ہو، زمینیں بھی ہوں، جیسے وراثت میں ملتی ہیں، صحیح. ہے نا، ان کی والدہ کو ان کے والدین کی طرف سے کچھ زمینیں وغیرہ ملی ہیں، صحیح. تو ایسی صورت میں بھی ظاہر ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے، صحیح. ان کو نہیں دے سکیں گے. تو زکوٰۃ تو 3 قسم کے مال پر نکالنا لازم ہوتا ہے، کہ سونا چاندی ہو گیا، مال تجارت ہو گیا، اور سائمہ جانور ہو گیا. لیکن جس شخص کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس میں ان چیزوں کے علاوہ بھی جو بھی اشیاء ہیں ضرورت سے زائد، صحیح. چاہے انہوں نے بیچنے کی نیت سے نہ بھی رکھی ہوئی ہوں، لیکن ضرورت سے زائد ہیں. جیسے گھر کے اندر ٹی وی لے لیں، آپ ٹیلی ویژن لے لیں، ٹیلی ویژن جو ہے یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے، جو جس شخص کی ملکیت میں ہے تو اس کی قیمت جو اس کے بعد ٹی وی ہے، اس کی قیمت دیگر چیزوں کو ملا کر جو ضرورت سے زائد ہے، نصاب کو پہنچ جاتی ہے اس کی قیمت، ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے. تو لہذا یہ ضروری نہیں ہے، آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ بس اس کے پاس سونا چاندی اور رقم نہیں ہے، بلکہ یہ تو دیکھنا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ضرورت سے زائد اور چیزیں بھی تو نہیں ہیں، اس کے بعد کوئی پلاٹ، مکان وغیرہ دیگر چیزیں تو نہیں ہیں، یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوں. مدنی چینل کے ناظرین، زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، قرآن میں اس کا تفصیل سے بیان بھی ہوا اور احکام آپ سن بھی رہے ہیں. لہذا بعض اوقات یہی دیکھا جاتا ہے کہ وہ غریب ہے لیکن اس کے پاس جو مال ہے جس کی تفصیل بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، اس طرف توجہ نہیں ہوتی، تو اس صورت میں بھی سامنے والا زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا. فقط مال ہی چیک نہیں کیا جاتا، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو لہذا زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ نکالنی ہے، تو اب اس کے احکام سیکھنا بھی ضروری ہوگا کہ ہم زکوٰۃ کو کس انداز میں ادا کریں گے کہ ہماری زکوٰۃ کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے. الحمدللہ دعوت اسلامی 104 شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، دین کا کام کر رہی ہے. تو میں آپ سے مدنی التجا کروں گا کہ شریعت نے احکام زکوٰۃ کے مصارف کے حوالے سے ارشاد فرمائے.
ان کے بعد آپ دعوت اسلامی کو اپنی زکوٰۃ، فطر اور دیگر عطیات پیش کیجئے کہ اربوں روپے کا الحمدللہ دعوت اسلامی کا سالانہ بجٹ بنتا ہے، مدارس المدینہ ہیں، جامعۃ المدینہ ہے، دیگر شعبہ جات ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ عین شریعت کے مطابق خرچ ہوگی، اور دین کا اتنا بڑا کام جو یہ چل رہا ہے اس کو انشاءاللہ تقویت ملے گی، مدد ملے گی، مزید شعبہ جات قائم ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے ثواب جاریہ کا سلسلہ ہوگا۔ جی مزید کال لیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ تراویح پڑھتے ہیں تو کیا آپ ٹی شرٹ پہن سکتے ہیں جس کے مکمل بازو نہ ہو؟ ہاف بازو والی شرٹ میں کیا مکمل احترام سے نماز ہو سکتی ہے یا نماز مکروہ ہو جاتی ہے؟ خیر تو تراویح کے لیے خاص پوچھ رہے ہیں، لیکن ہم مطلقاً نماز کے حوالے سے ایسی شرٹ پہننا جو ہاف آستین کی ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو عام طور پہ بھی ایسی شرٹ پہنتا ہے اور یہ پہن کر بھی کام کاج پہ بھی جاتا ہے، یعنی عام اس کا ایک لباس ہے، تو وہ یہ پہن کر نماز پڑھے گا تو نماز اس کی جائز ہے، مکروہ نہیں ہے، چاہے وہ تراویح کی نماز پڑھے یا اس کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں ایسا لباس کوئی بندہ نہیں پہنتا، لیکن اور اگر پہنتا بھی ہے تو گھر میں پہنے گا، باہر جانے میں کتراتا ہے کہ لوگوں کے سامنے یا دعوت وغیرہ میں جانے پہن کر کترائے گا، تو ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے کام کاج کے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہ ہے۔ لیکن انہوں نے جو سوال کیا، اگر وہ عام طور پہ یہ ٹی شرٹ وغیرہ ہاف سلیم والے بازو یہ پہنتا ہے، وہ پہن کے اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بلا کراہت جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ کپڑوں کے حوالے سے ہمیں جواب ملا کہ اولاً تو یہی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی عادت میں اس طرح کے لباس ہیں، تو یہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی تھی، تو مزید کیا فرمائیں گے کہ ہمیں نماز کے لیے کس طرح کا اہتمام کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے؟ عمومی طور پہ یہ تو ان کے سوال کا جواب تھا، آپ نظر دوڑائیں گے مساجد میں واقعی ایسے ایسے لباس پہن کر آتے ہیں بالکل عجیب و غریب، صحیح، ٹھیک ہے، جس کو بعضوں کا جس کو ہم نائٹ ڈریس وغیرہ کہتے ہیں وہ بھی پہن کے آ جائیں گے، نیچے شلوار پہنی ہوئی اوپر شرٹ پہنی ہوئی ہے تو وہ پہن کے آ جائیں گے، عجیب و غریب سلسلہ ہے۔ تو دیکھیں آپ کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں؟ اب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ہم ایک مثال دے رہے ہیں کہ بھئی دنیا والوں کے پاس ہم جاتے ہیں، کسی افسر کے پاس جاتے ہیں تو بڑے اہتمام کے ساتھ ہم جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کر ہم جائیں گے تاکہ بھائی ہم کسی معزز کے سامنے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ سے بڑھ کر کس کی بارگاہ ہوگی؟ جب ہم اس کی بارگاہ میں جائیں تو ایسی پھٹے پرانے کپڑے، میلے کچیلے کپڑے میں ہم نماز پڑھنے جائیں تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑوں میں، جبکہ اور کپڑے اس کے پاس موجود ہوں۔ جو میں نے کہا کہ بھئی کام کاج والے کپڑوں میں ایسے کپڑے نماز مکروہ تنزیہ ہے، یہ تنزیہ اس صورت میں کہ جبکہ اور کپڑے اس کے پاس ہوں، صحیح۔ اگر نہیں ہے مجبوری ہے تو بات الگ ہے، مکروہ بھی نہیں ہوگا، لہٰذا جب اور کپڑے ہیں تو بلکہ اہتمام کے ساتھ جانا چاہیے۔ ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ تھا، بزرگان دین کا یہی طریقہ تھا، بڑے اہتمام کے ساتھ اچھے کپڑے پہن کے، عطر لگا کے، خوشبو لگا کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ روزانہ رات کو ایک نیا لباس یا ایک بڑا خوبصورت لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور جب آپ سے عرض کیا گیا اس حوالے سے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے کپڑے ہم تبدیل فرماتے ہیں، تو کیا اپنے رب سے ملاقات کے لیے ہم اچھا لباس نہ پہنیں؟ بہت پیاری بات ہے۔ حدیث چینل کے ناظرین، نائٹ ڈریس پہن کر، ٹراؤزر پہن کر اور نہ جانے کیا کیا پہن کر لوگ فجر میں اور دیگر نمازوں میں مسجد کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، فرض تو جو شرائط ہیں اس کے مطابق ادا ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایسے لباس میں حاضری بالکل غیر مناسب ہے۔ کیا ہم دعوتوں میں یا کسی اہم میٹنگ کے اندر اس طرح کا لباس پہن کر جاتے ہیں؟ یقیناً نہیں جاتے، لیکن نماز کو اتنا ہم کیوں وہ ہلکا لیتے ہیں کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے چل جائے گا، اور یوں اس طرح کے کپڑے پہن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو لہذا نیت فرمائیے کہ انشاءاللہ ہر نماز میں ہم نماز کا اہتمام کریں گے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، مسواک کر کر، عطر لگا کر۔ انشاءاللہ جب اس اہتمام کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تو پھر نماز کا خشوع اور خضوع ہی کچھ اور ہوگا، اس کی برکتیں ہی کچھ اور ہوں گی۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ جب وضو کیا جاتا ہے، ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے، تو کیسے پتہ چلے کہ ناک سے پانی دماغ میں چلا گیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے، روزے کے دوران اگر طبیعت خراب ہو جائے تو وہ روزہ اگر توڑ دے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ دو سوال ہیں، جی کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں وضو کرتے وقت جو ہے
ناک میں پانی احتیاط سے ڈالنا چاہیے، کلی کرنے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ روزہ یاد ہے اور بے احتیاطی کے سبب جو ہے کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے پانی اتنا دماغ تک پہنچ گیا تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ کیسے پتہ چلے، تو عمومی طور پر جب دماغ میں پانی پہنچتا ہے تو شدید تکلیف ہوتی ہے، جب یعنی آدمی ناک کے ذریعے سے واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے، اور جب پہنچے گا تو تکلیف سی ہوگی۔ تو جب اس طرح ہو کہ دماغ کو پانی پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو لہذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ تو وضو تھا۔ فرض غسل کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ اس میں بھی احتیاط کرے کہ ناک کی نرم ہڈی تک تو پانی پہنچانا، لیکن مبالغہ نہیں کرنا۔ وہ بہت زیادہ کھینچتے ہیں تو کیونکہ پھر کھینچیں گے دماغ کو پانی پہنچے گا تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا کیا؟ دوسرا سوال کیا تھا دوبارہ سے اگر بتا دیں؟ جب وضو کیا جاتا ہے، ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے، تو کیسے پتہ چلے کہ ناک سے پانی دماغ میں چلا گیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے، روزے کے دوران اگر طبیعت خراب ہو جائے تو وہ روزہ اگر توڑ دے تو اس کا کیا کفارہ ہو؟ دیکھیں، جن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی شخص ایسا مریض ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، روزہ پورا کرنا اس کے لیے دشوار ہے، تو ایسی کیفیت اگر روزے کے دوران پیدا ہو جائے کہ روزہ تو اس نے رکھ لیا لیکن روزے کے دوران شدید بیمار ہو گیا، صحیح، اب روزہ پورا کرنا اس کے لیے دشوار ہو گیا، صحیح، اور کوئی ذرائع بھی نہیں ہے کہ وہ کرے، تو ایسی صورت میں جو ہے اسے روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ اگر وہ روزہ توڑتا ہے بیماری کی وجہ سے تو اس صورت میں صرف روزے کی قضا ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک دن کے روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، آئیے کچھ ایس ایم ایس میں ہم شامل کرتے ہیں۔ روزے میں سرما لگا سکتے ہیں، حضور کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں، روزے میں سرما لگا سکتے ہیں، حدیث میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اچھا، اس طرح روزے کے اندر اگر الٹی ہو جائے، بعض اوقات غذا باہر آ جاتی ہے، تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، روزے میں حدیث میں بھی آیا کا مفہوم ہے کہ خود بخود جو قے ہو، الٹی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کر اگر الٹی کی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک، تو خود بخود جیسے متلی ہوتی ہے، طبیعت چاہتی ہے اور بندے کو الٹی ہو جاتی ہے، اب وہ چاہے کتنی زیادہ ہی الٹی کیوں نہ ہو، صحیح، بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ بالٹی کیوں نہ بھر جائے، صحیح، یعنی خود بخود ہو رہی ہے اس کی طبیعت کی وجہ سے، تو اس سے روزے میں جو ہے وہ ذرا برابر فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک، ہاں اگر جان بوجھ کر کی ہے، صحیح، یعنی منہ میں انگلی ڈال کر اس طرح جان بوجھ کر اس نے الٹی کی ہے اور وہ الٹی جو ہے وہ منہ بھر ہے، صحیح، اور اس الٹی میں کھانا پانی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نکلی ہیں، صحیح، تو اس صورت میں جو ہے وہ روزہ ٹوٹتا ہے، خود بخود کے یا الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر ایک رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا تو اب کیا کریں؟ سلام پھیر دیا، اگر فوری طور پہ یاد آ گیا ٹھیک، تو نماز کو مکمل کر لے، اور آخر میں جو ہے وہ سجدہ سہو کرے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن سلام پھیر دیا اور منافی نماز کسی سے کلام شروع کر دیا، کھا پی لیا، اس کے بعد یاد آیا تو ظاہر ہے پھر تو نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہو سلام پھیرتے، عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے مواقع پر فوراً یاد آ جاتا ہے، سلام پھیرتے ہیں، بعضوں کا دونوں سلام بھی پھیرتے، تو اگرچہ دونوں سلام بھی پھیرتے پھر یاد آ گیا، آپ فوراً کھڑے ہو جائیں، صحیح، نماز کو اپنی پوری کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ کیا بات ہے، یعنی کتنی رعایت ہے۔ آپ دیکھیں کہ دونوں طرف سلام بھی پھیر دیا لیکن کوئی ایسا فعل نہیں کیا جو منافی نماز ہو، تب بھی آپ کی نماز جاری رہ سکتی ہے، اور پورا طریقہ مفتی صاحب نے ارشاد فرما دیا۔ اچھا حضور، روزے کی حالت میں انجیکشن، ظاہر ایک مسئلہ کافی چلتا ہے، یہ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک، اب وہ نس میں ہو، گوشت میں ہو انجیکشن؟ اکثر علماء کا یہی ہے موقف، دارالافتاء اہل سنت کا یہی فتویٰ ہے کہ چاہے وہ نس میں ہو یا گوشت میں ہو، باہر صورت جو ہے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، ڈرپ جو ہوتی ہے؟ اسی طرح ڈرپ لگانے سے بھی نہیں ٹوٹے گا۔ شوگر کے مریض اگر جو انسولین لیتے ہیں، صحیح، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک، مدنی چینل کے ناظرین، ایس ایم ایس بھی شامل اس سلسلہ کیے گئے، کالز بھی آپ کی ہم شامل کر رہے ہیں، جی مزید کالز دیجیے۔
میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نماز تراویح ہو رہی ہے اور اگر ہم لیٹ ہو گئے اور ہماری 3 یا 4 یا 6 رکعتیں تراویح کی چھوٹ گئی اور ہم نے باقی امام کے ساتھ پڑھی، امام کے ساتھ پڑھنے کے بعد وطر پڑھے، وطر پڑھنے کے بعد کیا ہم وہ تراویح دوبارہ 6 جو ہماری رہ گئی تھی وہ پڑھ سکتے ہیں یا انہیں وطر سے پہلے پڑھنا چاہیے؟ کیا فرماتے ہیں؟ وطر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. جو تراویح کی رکعتیں رہ گئی ہیں تو اگر امام کے ساتھ انہوں نے وطر پڑھ لیے تو بعد میں جو تراویح جتنی رہ گئی ہیں تو اس کو بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. بہتر کیا ہے کہ یہ وطر نہ بہتر تو پڑھیں؟ یہ ہے کہ پہلے، کیونکہ جب ایسا شخص جو ہے وہ لیٹ آیا ہے تو ظاہر تو یہ ہے کہ اس نے عشاء کے فرض بھی جماعت سے نہیں پڑھے. تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کے فرض جماعت سے نہ پڑھے تو وہ وطر بھی جماعت سے نہ پڑھے. صحیح، بہتر یہی ہے. صحیح، کیونکہ وطر کی جماعت یہ عشاء کی فرضوں کی تابع ہے. تابع. کہ جس نے عشاء کے فرض جماعت سے پڑھیں تو وہ وطر بھی جماعت سے پڑھے، اور جس نے عشاء کے فرض جماعت سے نہیں پڑھے تو وطر بھی جماعت سے نہ پڑھے. لیکن اگر کسی نے پڑھ لیے تو گناہ نہیں ہے. صحیح. بہتر یہی ہے کہ وطر بھی جماعت سے نہ پڑھے. تو ایسی صورت میں بہتر یہی ہوگا کہ امام کے ساتھ جتنی پڑھنی تھی پڑھ لیے. امام جو اپنی اب وطر کی جماعت کروا رہے ہیں تو یہ اپنی بقیہ جو ہے تراویح کی نماز کو پورا کر لے اور آخر میں پھر یہ وطر پڑھ لے. جی مدی چینل کے ناظرین، یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر آپ کی جماعت نکل گئی ہے اور تراویح کی بھی چند رکعات نکل گئی ہیں تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ اپنی تراویح کو مکمل کر کے پھر انفرادی طور پر آپ وطر ادا کریں. جی اگلی کال. میرا آنکھوں میں بیماری ہے، آنکھوں میں سخت درد ہے، کہ میں کوئی دوائی وغیرہ روزے کی حالت میں کوئی اپنے آنکھوں میں ڈال سکتا ہوں یا نہیں؟ جی حضور کیا فرمائیں گے؟ دوائی آنکھوں میں ڈالنا. دیکھیں، آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف. ٹھیک ہے. کئی علماء یہ فرماتے ہیں کہ آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور کئی علماء یہ فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے جدید تحقیق کے مطابق. اور دارالافتاء اہل سنت کا فتویٰ یہی ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ویسے آنکھ میں اگر جیسے روزے کے علاوہ بھی تجربہ یہ ہے کہ اگر ہم دوا ڈالتے ہیں تو اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے. جی جی. تو پھر بھی اس میں ہے علماء کا اختلاف تو ہے ہی، لیکن دارالافتاء اہل سنت کا فتویٰ یہی ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی اگلی کال. اتنا سونا اور چاندی یا جائیداد پہ کہاں تک کی یعنی لمٹ ہوتی ہے، جو یعنی بندہ یعنی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے زکوٰۃ؟ لمٹ کیا ہے حضور؟ کتنا مال ہوگا زکوٰۃ ہوگی؟ شریعت نے سونے کا جو نصاب بیان کیا ہے، یعنی اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو اور سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو تو 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم پر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. سونا نہیں ہے، چاندی ہے، صرف چاندی ہے تو چاندی کا نصاب بیان ہوا ہے 52.5 تولہ چاندی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، رقم ہے ضرورت سے زائد، تو کتنی رقم ہونا چاہیے؟ تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ضرورت سے زائد کسی کے پاس رقم ہو، جو کہ فی زمانہ 40,000 کے لگ بھگ بنتی ہے، اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نصاب پورا نہیں ہوتا. سونے کا نصاب بھی 7.5 تولہ نہیں ہے، کسی کے پاس چاندی بھی اتنی نہیں ہوتی، تھوڑا ہے. اب مثال کے طور پہ کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ چاندی ہے. اب نہ یا سونے کا نصاب پورا ہے نہ چاندی کا نصاب پورا ہے. اب شریعت کہتی ہے ان کو آپس میں ملا لیں. صحیح. سونے کو چاندی یا چاندی کو سونا کر کے دیکھیں کوئی ایک نصاب بن رہا ہے یا نہیں. صحیح. اور فی زمانہ ہم سونے کو چاندی کریں نصاب بن جاتا ہے. یعنی 1 تولہ سونے کی چاندی خریدیں تو 52.5 تولہ چاندی سے زائد آئیں گے. یہ کب دیکھیں گے؟ جب سونے کے ساتھ چاندی بھی ہو تھوڑی. اب ملا کر چونکہ نصاب پورا ہو رہا ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ ہوگی. یا سونے کے ساتھ رقم ہے، 1 تولہ سونا میں ضرورت سے زیادہ کچھ رقم بھی ہے تو ان کو ملا کر نصاب 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ. یعنی اس سے آپ کے جواب سے یہ بات محسوس کی جا رہی ہے کہ زکوٰۃ کو نکالنے کا ایک راستہ نکالنا ہے. یعنی بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ نکالنے کا راستہ مل جائے ہمیں. یعنی شریعت نے یعنی شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ مطلب یہ کہ زکوٰۃ دی جائے تاکہ مستحق جو لوگ ہیں ان کی مدد ہو. زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فرمایا گیا ہے کہ بھائی اپنے مال کو زکوٰۃ نکال کے اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو، ہے نا. تو مال تو اس سے محفوظ ہوتا ہے، چوری ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے، جلنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. بظاہر تو لگ رہا ہے کہ مال جا رہا ہے
لیکن حدیث میں آیا کہ در حقیقت مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ بس اللہ پہ بندہ توکل رکھے اور شرعی احکامات کی پابندی کرے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا نوازتا ہے اور اللہ تعالیٰ رزق کی کتنے دروازے کھولتا ہے۔ یہ تو ہیلے بہانے کریں گے، راستہ بنائیں گے، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، ایسا نہ کریں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ جب شریعت نے عمل، دیکھیں رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس کے ذمہ کرم پر ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا۔ ہم اس کے احکامات پر، شرعی احکامات پر جو خوش دلی کے ساتھ ہم عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی برکت ہوتی رہے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، مقام غور یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ آپ زکوٰۃ دینے کے قابل ہوئے، کیا یہ مقام شکر نہیں ہے؟ یا آدمی شرعی فقیر ہو اور وہ مطلب یہ کہ منتظر ہو کہ کوئی مجھے زکوٰۃ دے، تو دونوں میں اگر ہم کمپیئر کریں گے تو یقیناً جو اس قابل بنا دیا گیا کہ اس کے مال پر زکوٰۃ فرض ہوئی، تو اس کے لیے مقام شکر ہے کہ وہ اب اتنا مالدار ہو گیا کہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہوا، تو یہ تو مقام شکر ہے۔ اور پھر فضائل اپنی جگہ ہیں، احادیث میں، قرآن میں اس کے فضائل بیان کیے گئے، تو لہذا خوش دلی کے ساتھ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور یہ مال کا میل بھی ہے، مال اس سے پاک بھی ہوتا ہے، مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اور یہ زکوٰۃ جو آپ ادا کریں گے ایک مسلمان کو جب یہ پیش کریں گے، اس کے گھر میں بھی خوشیاں داخل ہوں گی۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عمل ایک مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے، تو لہذا وقت پر زکوٰۃ ادا کی جائے اور اپنے خونی رشتہ دار جو بھی اس کے حکام ہیں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بے شمار برکتیں ملیں گی۔ ایسے میں سے یہ ہے کہ جو دم کے مریض ہوتے ہیں، جن کی سانس اکھڑ رہی ہوتی ہے، تو انہیلر وہ استعمال کرتے ہیں، تو روزے کی حالت میں کیا فرمائیں گے؟ جو دمے کے مریض ہوتے ہیں تو وہ انہیلر استعمال کرتے ہیں، تو روزے کی حالت میں اگر انہیلر استعمال کریں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو لہذا روزے کی حالت میں اسے استعمال نہ کیا جائے۔ تو ایسے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے مطلب روزے کے حوالے سے دیکھیں ان کے لیے تخفیف ہوگی اگر، تو دیکھیں ان میں بھی اقسام ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، جیسے شوگر کے مریضوں میں اقسام ہیں، صحیح، کسی کا ہائی ہوتا ہے، کسی کا لو ہوتا ہے، کسی کا مناسب ہوتا ہے۔ اس طرح دمے کے مریض بھی ہوتے ہیں، کسی کو تو کبھی کبھی دورہ پڑتا ہے اس طرح دمے کا، اور کسی کو مستقل پڑتا رہتا ہے، جن کو جو ہے انہیلر دن میں کئی دفعہ استعمال کرنا پڑتا ہے، تو ہر مریض کی کیفیت الگ ہوگی۔ تو اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ بغیر انہیلر کے وہ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی بہر صورت اسے دن میں کئی دفعہ جو ہے انہیلر استعمال کرنا پڑتا ہے، ورنہ اس کی طبیعت جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے اور روزہ اس صورت میں پورا کرنا اس کے لیے دشوار ہوگا، تو ایسی صورت میں شریعت اسے اجازت دے گی کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں صحت یاب ہونے کے بعد اس کی وہ قضا کر لے۔ ٹھیک ہے۔ جو بیمار اسلامی بھائی ہوتے ہیں یا اسلامی بہنیں ہوتی ہیں جن پر روزے کی فرضیت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو از خود فیصلہ نہ کریں۔ دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے، تو کوشش کر کے علماء سے پہلے رابطہ کیجئے، اپنا مسئلہ بیان کیجئے، پھر جو حکم ملے اس پر عمل کیجئے۔ بعض اوقات ڈاکٹر کے کہنے پر عمل کر لیا جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو مریض روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ مفتی سے رابطہ کریں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی ہر شعبے میں ہماری خدمت کر رہی ہے، رہنمائی کر رہی ہے، تو دارالفتہ اہل سنت آپ کی اس رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ تو مفتی صاحب جب فرمائیں کہ روزہ چھوڑ دیں تو پھر آپ روزہ چھوڑیں، از خود فیصلہ نہ کریں۔ جی اگلی کال۔ اگر روزے کے دوران غسل واجب ہو جائے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں روزے کے دوران غسل واجب، یعنی احتلام کی صورت میں غسل فرض ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، حدیث میں آئے کہ 3 چیزوں سے نہیں ٹوٹتا روزہ، صحیح، پشنے لگانے سے، قے ہو جانے سے، احتلام سے، صحیح، تو ان سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ اب روزے کے دوران غسل فرض ہو گیا تو اب جس طرح عام روٹین میں غسل کیا جاتا ہے فرض اسی طرح ہی کیا جائے گا۔ صرف 2 چیزوں کا خیال رکھیں گے کہ روزے کے دوران جب غسل کریں گے تو غرغرہ، جس کو غرارہ بھی کہتے ہیں لوگ، وہ غرغرہ نہیں کریں گے، صحیح، اور ناک میں پانی چڑھانے میں احتیاط کریں گے، ہلکا سا پانی چڑھانے کافی ہے، صحیح، اتنا نہ چڑھائیں کہ دماغ کو پہنچ جائے، تو ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہ کریں اور غرغرہ نہ کریں، صحیح۔ باقی جو طریقہ ہے غسل کا اسی طریقے سے غسل کریں، باقی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ویسے عوام میں یہ مشہور ہے کہ افطار کے بعد 2 فرض ادا کریں، نہیں، ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، یعنی بلکہ یہ ہے کہ سحری کے وقت اٹھا، اس پر غسل فرض تھا،
اب نہائے گا تو سیری نکل جائے گی، میری نکل جائے گی، تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ اچھی طرح وہ 2 فرض ہیں ادا کر لیں۔ کلی اگر ادا کر لے، کیونکہ روزے میں پھر یہ ادا نہیں ہو پائیں گے صحیح طریقے سے، تو وہ اس صورت میں صحیح ایک روزے کے دوران اس نے غسل کر لیا تو اس کا غسل ہو گیا، بعد میں افطار کے بعد اسے پھر غرغرہ کرنے کی حاجت نہیں۔ ٹھیک۔ اچھا حضور، یہ SMS آیا ہے کہ اسلامی بہنیں کیا جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ کیا فرمائیں؟ دیکھیں، عورتوں کو جو ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ ٹھیک ہے، عورتیں جو ہے وہ گھر میں ہی رہ کر نماز پڑھیں، تنہا نماز پڑھیں، مسجد میں جا کر جماعت سے نماز نہ پڑھیں۔ تراویح بھی اس میں آ جائے گی؟ تراویح بھی، یہ نفل تراویح، سب اس میں آئے۔ فرض وغیرہ، عورتوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ گھر میں ہی نماز پڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح SMS یہ ہے کہ اگر بھول کر کسی نے روزے میں پانی پی لیا، جیسے وضو میں بعض اوقات جیسے عادت ہوتی ہے نا، لوگ وضو کرتے ہیں گرمی کے موسم میں تو پانی بھی پی لیتے ہیں، تو اب روزہ تھا یاد نہیں ہے، تو اس طرح اگر ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرم خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آیا نا، جس صحیح، نے بھول کر کھایا پیا اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، کہ اسے اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا۔ تو بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں، یعنی یاد ہی نہیں تھا میرا روزہ ہے، پی لیا، پانی پی لیے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ کہ تھوڑا مطلب اسے توجہ رکھی جائے، بھول کر تو یہ حکم بیان ہو گیا کہ بھول کر آدمی کتنا ہی کھا پی لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بالخصوص جب ہم 5 نمازوں میں وضو کرتے ہیں تو توجہ رکھیں کہ ہمارا روزہ ہے، یعنی جو روزے کی اوقات میں نمازیں آتی ہیں اس میں ہماری یہ توجہ رہے کہ یہ اس میں ہمارا روزہ ہے، اور ظاہر اگر یاد ہونے کی صورت میں معمولی سا پانی بھی ہمارے حلق سے اتر جائے گا تو ظاہر سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جی اگلی کال۔ روزے کی حالت میں اگر الٹی آ جائے کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ ابھی تفصیلاً اس کا بیان ہوا کہ روزے کی حالت میں الٹی ہو جائے، طے ہو جائے، الٹی ہو جائے تو خود بخود جو ہوتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ الٹی سے اس صورت میں ٹوٹتا ہے جب جان بوجھ کر ہو، وہی منہ بھر کر، صحیح، جس کو روک نہ سکتا، صحیح، جان بوجھ کر کی ہو، بڑی اسپیڈ سے ہوتی ہو۔ ہاں، لیکن اگر خود بخود طبیعت کی وجہ سے، متلی کی وجہ سے الٹیاں اس کو چاہے کتنی ہوں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مدی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا الحمدللہ، روزے کے، زکوٰۃ کے اہم مسائل سیکھنے کو ملے، بہت ساری باتیں نئی ہمارے علم میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح شریعت کے مسائل جو ہم پر سیکھنا فرض یا واجب یا سنت ہیں، ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلے اس کے لیے بہترین معاون و مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔